علی ہی وہ ذات ہے جس سے ہر سلسلے کی کڑی کھلتی ہے. نبی نے اسی لیے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. ذرا محبتوں سے کہہ دیجئے اور پیار سے کہہ دیجئے علی اس کا. اب دروازہ کس کے لیے کھلتا؟ ذرا محبتوں سے. دروازہ ہمیشہ گھر والوں کے لیے کھلتا ہے. اب مجھ سے مت کہنا کہ عبدالرحیم جامی آئے تو سرکار نے خواب میں رکوا دیا. عبدالرحیم جامی آئے تو مدینے کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے رکوا دیا. اور احمد کبیر مدینے میں پہنچے تو قبر کو شک کروا دیا. وجہ کیا تھی؟ ایک کو روکا جا رہا ہے، ایک کو دست مبارک قبر سے دیا جا رہا ہے. ایک کو روکا جا رہا ہے، ایک کو دیا جا رہا ہے. کہا رکنے کا معاملہ اور ہے، دینے کا معاملہ اور ہے. میرا نبی جانتا کہ احمد کبیر رفاعی سے وہ سلسلہ چلنے والا ہے جہاں ضربیں لگے گی سینے کھلیں گے، تلواریں چلے گی، سوئے چبوئے جائیں گے، زخم لگیں گے. تو جب تک میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، القتادہ اگر اپنی آنکھ نکال کر لائے گا تو میں زخم کو بھر دوں گا، مگر میرے وصال کے بعد امت کے زخموں کو کون بھرے گا؟ نبی نے ہاتھ دے کر کہا احمد کبیر امت کے زخموں کو تو بھرے گا. احمد کبیر زخموں کو تو بھرے گا. کوئی پوچھے تو کہہ دینا بخاری میں ہے. اور میں بتاؤں بڑی تیزی کے ساتھ، بس اتنا نہیں میں زیادہ دلیلیں دے سکوں، بالکل تیزی کے ساتھ میں بتا دوں. میں نے ایک کتاب مدرسے میں پڑھی تھی، آج بھی وہ کتاب میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے. کتاب کا نام قلیوبی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں تم علی علی کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیا؟ جس کے علی ہے اسی کے صدیق ہے، جس کے علی ہے اسی کے فاروق ہے، جس کے علی ہے اس کے عثمان ہے، اور جس کے صدیق ہے اسی کے علی ہے، جس کے فاروق ہے اس کے علی ہے. تو علی ہر جا ملیں گے نہ. دامن چھڑائیے، علی سے بچنا ہے تو پھر جہنم میں جائیے. ہے نا؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بڑی بات کو تیزی کے ساتھ سمیٹوں گا، اپنے اصل مقصد کی طرف آؤں گا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کر لی. قرآن کا فیصلہ ہے ہاتھ کاٹو. قرآن کا فیصلہ ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو. علی نے فیصلہ سنا دیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا. مگر ہاتھ کاٹنے والا بھی عجیب دیوانہ تھا. ذرا محبتوں سے کہہ دیجئے. ہم اگر کوئی ہاتھ کاٹ لے تو کیا کرتے؟ دشمنی رکھتے، سالوں سال جانے کے بعد اس سے بدلہ لیتے. مگر علی کیا دیوانے کا جب ہاتھ کاٹا گیا حضرت، تو ایک ہاتھ کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں، ہم بھی تو علم اٹھا کر یہی کرتے ہیں. لوگ پنجے کی دلیل مانگتے ہیں، کبھی پھر انشاءاللہ وقت ملے گا پنجے کی بھی دلیل دوں گا کہ ہم پنجے کیوں لگاتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجئے حضرت. اس طرح سے ہاتھ جو کٹا تھا اس کو ایسے اٹھایا. یہ ہاتھ جب جدا ہو جائے گا تو یہ کیا ہوا؟ لے کر چلا. کیا کر رہا تھا؟ علی 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 علی. بولو علی علی
مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، ہاتھ کاٹنے والا بھی علی، فیصلہ سنانے والا بھی علی، ہاتھ لے کر گھومنے والا غلام علی، اور نعرہ لگا رہا ہے علی علی۔ کمبر نے دیکھا معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، کمبر نے اس کا دامن پکڑا، کا کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیوں اتنا علی علی کر رہے ہو، ہاتھ کٹا ہوا لے کر کیوں تماشا مچائے ہوئے؟ کا تماشا نہیں ہے، آج علی نے میرا فیصلہ کیا ہے، علی نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا کہ ہاتھ کاٹا ہے، کہ جس نے کاٹا اسی کا ذکر، کہا ہاتھ کاٹا ہے شریعت سے، اور جو نعرہ لگا رہا ہوں وہ دل کی محبت سے۔ ہاتھ کٹ جائے تو جان کو نقصان، ہاتھ کٹ جائے تو جان کو نقصان، مگر علی کی محبت چلی جائے تو ایمان کو نقصان ہے۔ اس لیے علی علی کر رہا ہوں۔ کمبر نے کہا چپ چلو، ابھی بھی ہے نا وہ دماغ کا دی، چلو ذرا محبتوں سے سبحان اللہ۔ میرے پاس نہیں ہے، میں علامہ، میں مولانا، میں مفتی، میں نے وہاں کتابیں پڑھی، میرے پاس نہیں آیا، کتابیں میں نے پڑھی، مولانا صاحب شریعت میں جانتا ہوں، فتوے میں جانتا ہوں، میرے پاس نہیں آیا۔ یہ سارا معاملہ یہی ہے، منافقت یہی تو ہے کہ لوگوں کو کتابوں کا غرور ہو گیا، لیکن وہ بھول گئے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے۔ میرے پاس نہیں، یہاں چلا گیا، حضرت صاحب کے پاس چلا گیا، کسی نے سویا چھپا کون نکلا تو ہمارے عبد المنان بھائی کہنے لگے بھائی آپ کے پاس جاؤ، آپ کے پاس جاؤ۔ لیکن کبھی حضرت کی غیر موجودگی میں چنچن میں خون نکلا تو کبھی صورت لے کے آئے، انہوں نے دبا دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جایا کرتے ہیں، جب یہ سورج طلوع ہوتے ہیں سنو ستارے بہت ہیں، مگر آج بھی بڑی خانقاہ سورج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر ستارے میں چمک، چاند میں چمک، مگر سورج کی روشنی کی الگ ہی بات ہے۔ علی علی کر رہا تھا، پکڑ کے لے گئے۔ یہ طریقہ کمبر کا تھا، اس لیے کہتے ہیں عاشق علی بنو تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کس سے کیا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لے گئے، کہیں نہیں لے گئے، کہاں لے گئے؟ مولا کائنات کی بات۔ مولا کائنات نے دیکھا کیا کر رہا ہے کمبر، ہم نے فیصلہ کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت کاٹنا بھی آپ کا کام ہے، جوڑنا بھی آپ کا کام ہے۔ کاٹنا بھی آپ کا کام اور چھوڑنا بھی آپ کا کام۔ کہا جب خیبر میں، خندق میں کسی کا ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا تو نبی نے جوڑا، اور اگر کسی کا ہاتھ بعد نبی کسی نے جوڑا تو خیبر و خندق میں نبی نے جوڑا ہے، اور مدینے میں علی نے جوڑا ہے۔ علی کی رحمت جوش میں آئی، دیوانے کے نعروں کو سنا، نعرہ لگایا، ہاتھ اٹھایا، اب کون جوڑے گا؟ تو نبی نے ہاتھ نکالا، کہا اس کا بوسہ لے لو، ذرا محبتوں سے کہیے، وقت نہیں ورنہ میں دلیل دیتا۔ یہی بوسہ ہے جو آج تک مؤثر ہوتا چلا آیا۔ سبحان اللہ۔ یہی بوسہ ہے جو آج تک اثر رکھتا ہے۔ جب نبی کے بوسے کا یہ حال ہے تو نبی کے بیٹوں کا کیا حال ہے؟ نبی نے دے دیا وہی بوسہ، سرکار نے لیا، اب وہی بوسے کی برکتیں آج تک چلی آ رہی۔ سید احمد کبیر رفاعی کے مختلف روایتوں میں، الگ الگ کتابوں میں، کسی کتاب میں 12 بیٹے لکھا گیا اور کسی کتاب میں 6 بیٹے لکھا گیا، مگر میں اختلافی روایات کو یہاں بیان نہ کرتے ہوئے میں جتنا جانتا ہوں
کہ سرکار سید احمد کبیر رفاعی کے بعد جو بڑی سجادگی جسے کہتے ہیں برہان الدین رفاعی کے بعد بڑی سجادگی سرکار سلیم اللہ کے پاس تھی. سبحان اللہ. سجادے سرکار لطیف الدین بھی ہے, سید وجیہ الدین بھی ہے, سید غوث الدین بھی ہے, مگر شہزادے ہونا اور ہے اور سجادہ نشین ہونا اور ہے. 12 بیٹے ہوتے ہیں, 12 کو سجادہ نہیں بنایا جاتا. کس کو سجادہ بنایا؟ کہا بڑے بیٹے معدن المدن کو سرکار سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت رضوان نے اپنا سجادہ نشین بنایا. سبحان اللہ. اور محبتوں سے کہہ دیجیے سبحان اللہ.